جانوروں کا انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. چلیے جانوروں کے انتقال کی بات ہوگی تو جانوروں کے بارے میں 2-4 باتیں ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں آپ کو اس کے اندر, جانوروں سے ریلیٹڈ, ان کے موت سے ریلیٹڈ, آخرت میں کیا ہوگا اس سے سب لے لیتے ہیں ہم ایک ہی ساتھ. تو سب سے پہلی چیز, جانوروں کا انتقال ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو جانوروں کے انتقال ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا. جیسا کہ ان کی روح قبض کرنے کون آتا ہے ہم کو نہیں پتا. کیا ملک الموت ان کے لیے آتے ہیں ہم کو نہیں پتا اس کے بارے میں. کیا ان کے لیے کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی جانوروں کا انتقال ہوا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کبھی ہی نہیں پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم تک کوئی باتیں آئی نہیں, تو گیس ورک کرنے کا فائدہ ہے نہیں اس کے اندر. یاد رکھیں کچھ لوگوں نے یہاں یہ چیز لکھی, لیکن یہ روایتیں موضوع ہے. یاد رکھیں موضوع ہے, یاد رکھیں جو آپ نے کبھی سنی ہوں گی. انہوں نے یہ لکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اس بات کو, لیکن یہ موضوع روایت ہے کہ جب تک ایک جانور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے, جب وہ اللہ کا ذکر بولتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے. لیکن یہ روایت موضوع ہے. موضوع مطلب من گڑت تو جھوٹی, اور کچھ نے کہا کسی کا قول ہے, لوگوں نے لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منسوب کر دیا ہے. تو یہ بات درست نہیں, چونکہ ایسے کئی واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں اور کئی چیزیں لکھی ہے اس معاملے میں, جس میں بڑا مشہور واقعہ ضعیف روایت کے بیسس سے بنایا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے والد کے ساتھ مچھلی کے شکار پہ گئے. واللہ عالم پتہ نہیں مچھلی تھی نہیں تھی کیا تھی, چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد کابل کے رہنے والے تھے. یاد رکھیں ٹھیک ہے, اور وہ یا تو نسلاً فارسی تھے یا کچھ لوگوں نے لگا وہ پٹھان تھے. یاد رکھیں اس لیے کہ وہ کابل میں کیا کریں گے کہ انسان فارسی جا کے, چونکہ فارسی حکومت بہت عالیشان حکومت تھی. یاد رکھیں اس زمانے وہ کیوں جا کے کابل کے اندر رہیں گا کوئی انسان. بہرحال جو بھی ان کا نسل تھا, اکثر تو کہا لوگوں نے فارسی تھے, لیکن کچھ نے کہا پٹھان بھی تھے نسل سے. یاد رکھیں تو بہرحال تو وہ شکار کر رہے تھے مچھلی کا, پتہ نہیں وہاں دریا ہے نہیں اتنا بڑا, تو پھر وہ مچھلی نکالتے اور پھر جمع کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے سے کہا ابو حنیفہ سے کہ چلو اب نکلیں گے. دیکھا ایک بھی مچھلی نہیں ٹوکری میں. تو کہا اس میں تو ایک بھی مچھلی نہیں ٹوکری میں, کیا بات ہے کہاں چلے گی. تو کہا جب آپ نے مچھلی نکالا تو مجھے لگا اللہ کا ذکر اس نے بھول گئی, میں نے ایک بار اور ڈال دیا تھا کہ اور ذکر کرے جا کر, ہو سکتا بھول گئی, چونکہ وہ روایت کے مطابق وہ جو موضوع روایت ہے, لیکن ابھی واقعہ بھی کتنا صحیح مجھے نہیں پتا. تو وہ ڈالتے رہے حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ایک بھی مچھلی آخر میں تھی نہیں, اس کے اندر سے اندر چلے گی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا بھول گئی ہوں گی, میں نے پھر ڈال دیا کہ اور ذکر کرے اللہ کا تاکہ اور زندہ رہے. واللہ عالم. میرا تو یہ روایت تو موضوع ہے, تو اس کا کوئی بیس نہیں ہے, تو یہ بات آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے. تو لہٰذا جانوروں کی موت آتی ہے جب تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھا وہ جیتے ہیں, جب وہ مرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہم نہیں جانتے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ساتھ میں. تو یاد رکھیں آخرت میں جانور جمع کی جائیں گے جیسے انسان اور جن جمع کی جائیں گے. قرآن کئی آیت ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں انسانوں کو جانوروں کو جمع کریں گا. ایک اس میں کہ اللہ تعالیٰ خوکار جانوروں کو روز قیامت جمع کرنے والا ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے, علماء لکھتے ہیں کہ جانور بھی روز قیامت جمع ہوں گے, جن جمع ہوں گے, انسان جمع ہوں گے, اور جانور چرند پرند مچھلیاں سب, مطلب اینیمل کنگڈم میں ہر چیز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے, وہ بھی روز قیامت جمع ہونے والے. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد, جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا. جمع ہونے کے بعد یہ باتیں ہم کو ملتی, یاد رکھیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا, اور اس درجے انصاف ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک سینگ والی بکری جس نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک ڈوس نہیں ماری ہوں گی, سینگ مارا ہوگا, روز قیامت دونوں زندہ ہوں گے, اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے. اللہ سینگ جس کو نہیں تھے اس کو سینگ دیں گا, سینگ والی بکری کو ڈوس نہیں ماریں گا. دنیا میں جس کو سینگ نہیں تھا وہ بکری کو اب سینگ ملیں گا, اور جس نے اس کو سینگ ماری تھی یہ بکری اس کو بدلہ لیں گے, اس سے مطلب اس کو ایک ماریں گے اور پھر ختم کرتے جائیں گے. تو پتہ چلا روز خان بدلہ ہونے والا. اب سوال ایک اور آتا ہے, کیا ان کو جزا اور سزا ہے؟ پھر بدلہ تو ہو گیا, انصاف تو ہو گیا دونوں میں, کہ جزا اور سزا ہے؟ تو نہیں, جانوروں کو جنت اور جہنم دونوں نہیں ہے, ان کو جزا اور سزا نہیں ہے, پنشمنٹ اور ان کو اس کے علاوہ ریوارڈ نہیں ملنے والا ہے. ایک روایت کے مطابق جو جانور ہے وہ سب کے سب بدلہ لیں گے ایک دوسرے سے, جو بھی تو بدلہ ان کا تھا اللہ نے وہ کرائیں گا انصاف. انصاف ہونے کے بعد یہ مٹی بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ مٹی بن جائیں گے. کچھ روایتوں کے مفہوم کے مطابق کہ جو آخرت میں جو مٹی ہوں گی جنت کی وہ مٹی بن جائیں گے, تو یہ مٹی بن جائیں گے. ان کا جزا اور سزا دونوں ہی نہیں ہے, لیکن ان میں انصاف ہونے والا, یہ بات بھی ہم کو پتہ چلی جاتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح کیا اگر جانور مرے تو اس کو دفنانا چاہیے, یہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو دیکھیے جانور اگر مرے تو اس کو دفنا بھی سکتے ہیں, آپ کو دفنانا ہے تاکہ انسانوں کو تکلیف سے بچایا جا سکے, یا یوں ہی چھوڑ دینا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. دونوں باتیں ہیں. آپ تو یوں کتنی مطلب ظالمانہ بات کر رہے ہیں آپ یوں ہی چھوڑنے کی, دونوں کو کانٹیکس میں سمجھنا پڑے گا. جیسے ایک جانور مرا اور شہر میں مرا تو اس کی تکلیف سے, اس کی بدبو سے, اس کے کیڑوں سے انسانوں کو تکلیف ہوں گی, تو یہاں کیا افضل ہوگا؟ دفنا دینا. لیکن ایک جانور مرا جنگل میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اوپر ہی رکھنا چاہیے. کیوں؟ تو ایکو سسٹم میں دوسرا جانور اس کو کھائیں گا نا, تو ایک سسٹم چلتا رہے گا نا.
دفنانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیپینڈ والا ہے. نہ دفنانے کی ممانعت ہے نہ اوپر چھوڑنے کا کوئی گناہ ہے, دونوں چیزیں اپنی جگہ ہے, ڈیپینڈ ہے. اگر اسے کھلا رکھنے سے شہر والوں کو, انسانوں کو, زندوں کو تکلیف ہوں گی تو دفنانا افضل ہے, اگر ویسا نہیں ہے تو کھلا چھوڑ دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزری, روایت میں آتا ہے, اور ایک بکری مری ہوئی تھی. آپ نے کہا اس کی کھال اتار کے استعمال کر لیتے. تو وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بکری مری ہوئی ہے. تو کہا اس کی مرے ہوئے ہونے سے اس کا گوشت حرام ہوا, اس کی کھال نہیں. تو روایت میں کیا ہے, بکری مری ہوئی باہر پڑی ہوئی تھی, دفنایا نہیں گیا تھا اس کو. اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اس کی کھال نکالنے کے بعد اس کو دفنا دو, نہیں کہا. تو پتہ چلا اگر انسانوں کو نقصان ہے تو دفنایا جا سکتا ہے, لیکن کھلا بھی چھوڑا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کتے کھاتے ہوں گے زمانے میں, بھیڑیے رات میں آ کے کھاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ اپنے پالتو جانور جو یہ کھاتے ہیں ان کو ڈال دیتے ہوں گے. جیسا ٹھیک ہے میں تو نہیں کھا سکتا ایک مرا ہوا جانور, لیکن مرے ہوئے جانور کا گوشت کوئی دوسرا جانور کھا سکتا ہے نا میرا. جیسا کسی نے سوال کیا تھا کہ شیر ہے میں نے پالا ہوا, ہمارے پاس تو نہیں پالتے کوئی, لیکن بہت سارے علاقے دنیا میں شیر پالا جا سکتا ہے, اجازت ہے, تو اس شیر کو کیا میں سور کا گوشت کھلا سکتا ہوں؟ کیونکہ شیر کے لیے تو جائز ہے نا, مطلب اس کے لیے کوئی حرام نہیں, جو چیز کھاتا ہے کھائے. تو علماء نے کہا کہ ہاں بالکل اس کو کھلایا جا سکتا ہے سور, لیکن یہ سور خرید کے نہیں کھلایا جا سکتا. جیسا کوئی مرا ہوا سور ہے اور وہ پھینک دیتا ہے تو آپ اس شیر کو کھلا دیں اپنے لا کر, لیکن آپ خرید کے نہیں, خریدنے میں چونکہ حرام چیز کے پرچیز کرنے کا گناہ ملے گا, لیکن ویسے ہی کھلا سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا وہ جانور اگر مر گیا ہے دفنایا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے حتمی. دفنا بھی دے کوئی مسئلہ نہیں, تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. کھلا چھوڑ دے تاکہ دوسرے جانور فائدہ اٹھائے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. یاد رکھیے یہ بھی ایک چیز ہے, یاد رکھیں. اب اس کے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.